نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم دلائل آخرت کے اس کورس میں قرآن مجید میں بیان کردہ دلائل کا مطالعہ کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے اس بنیادی مقدمے کو ثابت کیا ہے کہ قیامت کا جو انذار انہیں کیا جا رہا ہے وہ دلائل پر مبنی ہے، وہ عقل و فطرت کے مسلمہ حقائق پر مبنی ہے، اور یہ ایک ایسی دعوت ہے جسے ہر عاقل کو قبول کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ہم نے سب سے پہلے مقصدیت کی دلیل کو پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ دنیا جو بظاہر اپنے اندر بعض نقائص رکھتی ہے، در حقیقت ایک بامقصد دنیا ہے، اور جن چیزوں کو اس کی کمیاں سمجھا جاتا ہے، اس کے نقائص سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل امتحان کے غرض سے یہاں پر موجود ہیں، اور انہی چیزوں میں انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فطرت کی دلیل میں یہ دیکھا تھا کہ حیات کامل اور عدل کامل کی جو تلاش انسان اس دنیا میں کرتا ہے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس کا اصل دن آخرت کا دن ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی بات کی سچائی کا ثبوت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں وہ انسانوں کی فطرت کا کامل جواب ہے، ان کی تلاش کا گویا کہ آخری حاصل ہے۔ پھر ربوبیت کی دلیل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس طرح اس دنیا میں کوئی کسی کی ذمہ داری جب اٹھاتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تو کچھ تقاضے ہیں جو لازم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان تقاضوں کو نبھایا جائے، اور جو لوگ ان تقاضوں کو نبھائیں ان کو جزا دی جائے، اور جو ان تقاضوں کو پورا نہ کریں ان کی پرسش کی جائے۔ اسی پہلو سے اس دنیا میں موجود جو ربوبیت کا انتظام ہے، انسانوں کی پرورش کا جو انتظام ہے، جو نعمتیں ہر طرف نظر آتی ہیں، وہ تقاضا کرتی ہیں کہ جس نے یہ نعمتیں، یہ احسان کیے ہیں، اور ایک ایسی دنیا میں کیے ہیں جہاں پر کوئی فری لنچ نہیں ہوتا، تو وہ ایک روز ان نعمتوں کا حساب کرے، اور فرما برداروں کو اجر دے اور بدکاروں کو سزا دے۔ تو قرآن مجید کے دلائل ہیں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں اس سے پہلے کہ آج کی جو دلیل ہے اس پر کوئی بات کروں، میں توجہ آپ کو یہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید دیکھیے جب اپنے دلائل پیش کرتا ہے تو وہ فلسفیانہ نوعیت کے دلائل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کا پیغام، اس کے دلائل بالکل سادہ، آسان اور عقلی استدلال پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا جو استدلال ہے وہ فلسفیانہ نہیں ہے بلکہ وہ عقل عام پر مبنی ہے۔ فلسفیانہ استدلال اصل میں کچھ خاص طرح کے لوگوں کے ذہن کو ہی اپیل کر سکتا ہے، جبکہ عقل عام پر مبنی استدلال ایک عام فرض سے لے کر ایک فلسفی سب کو یکساں طور پر مطمئن کر سکتا ہے۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ فلسفیانہ استدلال اصل میں کوئی استدلال ہی نہیں ہوتا، وہ نکتہ افرینی ہوتی ہے، وہ صرف ایک انداز فکر ہوتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہر ذہین آدمی کوئی نہ کوئی نکتہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جو بات انسان کی فطرت کو مطمئن کر لے، انسان کے سامنے جو حقائق ہیں ان کے مطابق ہو، سچائی اصل میں وہی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید جو انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں ان کو پیش کرتا ہے، اور ان کی روشنی میں پھر اپنی بات کو ثابت کرتا ہے، اور عام طور پر چیزوں کو ہم ایسے ہی مانتے ہیں، اسی اصول پر ہم کسی چیز کے حق ہونے اور باطل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس تمہید کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اب یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید مزید اپنے مقدمے کے اس بات میں کیا دلائل پیش کرتا ہے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2 دلائل ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مقصدیت کے دلیل میں نے بار بار یہ توجہ دلائی تھی کہ اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور جو اس دنیا کی جو ناہمواریاں پائی جاتی ہیں، جو مسائل یہاں پر ہیں، وہ دراصل
امتحان کی غرض ہی سے رکھے گئے ہیں، اور جب امتحان ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس امتحان کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوں ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے، ان کو اجر ملے، اور جو ناکام ہوں ان کی ناکامی کا اعلان کیا جائے اور ان کو سزا ملے۔ تو یہ چیز لازم و ملزوم کی گویا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اسی بات کو قرآن مجید جو ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے ثابت کرتا ہے، وہ توجہ یہ دلاتا ہے کہ دیکھو خدا نے اس دنیا میں جو چیز بھی بنائی ہے وہ جوڑوں پر مبنی ہے، اور جوڑوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیئر، یعنی دو چیزیں ہیں جو مل کر ایک سچائی کو پورا کرتے ہیں، ایک حقیقت کو پورا کرتے ہیں، اور اس طرح پورا کرتے ہیں کہ ایک میں کوئی اگر کمی ہے تو دوسرا اس کمی کو پورا کر دیتا ہے، اور مل کر دونوں مجموعی طور پر کوئی بات سامنے لاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کو سورہ یاسین میں اس طرح بیان کیا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں اور چاہے ہماری اپنی جنس میں سے، یعنی مرد اور عورت کے جس طرح جوڑے ہیں، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ نہیں جانتے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا جوڑا جو ہے وہ تو خود مرد اور عورت کا ہے۔ مرد ایک خاص ہستی ہے، عورت ایک خاص ہستی ہے، دونوں مل کر مجموعی طور پر انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں، اور دونوں جب ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے، اور دونوں اپنے اپنے پہلوؤں سے اس میں کوئی ان پٹ ڈالتے ہیں جو دوسرا نہیں ڈال سکتا۔ یعنی مرد ایک نوعیت کا طاقت رکھتا ہے، وہ تحفظ دیتا ہے، معاشی سرگرمیوں میں وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے، جبکہ ایک عورت جو ہے وہ ایک ماں بننے کے لیے اس خاندان کو جس شفقت کی چھاؤں کی ضرورت ہے، جس محبت کے لطیف جذبات کی ضرورت ہے، اس کمی کو وہ گویا کہ پوری کرتی ہے۔ تو دونوں اپنے اپنے حصے کا خصوصیت وہاں پر جب ڈالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک خاندان مکمل ہوتا ہے، اور پھر نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوڑے کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور اس کو مبالغہ مت سمجھیے گا، ہم یہ بات جانتے ہیں، حیوانات میں تو سب کو معلوم ہے کہ جوڑوں کا سلسلہ ایک معلوم حقیقت ہے، گرچہ اس وقت ہم ایگریکلچرل ایج میں نہیں رہتے، یعنی ایگریکلچر میں رہنے والا انسان اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، لیکن آج بھی بہرحال اپنی معلومات کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں، اور بعض پہلوؤں سے شاید پچھلی اقوام سے اور پچھلی نسلوں سے زیادہ جانتے ہیں کس طرح اس دنیا میں جوڑے موجود ہیں۔ حیوانات کی دنیا میں تو معلوم ہے، نباتات کے اندر بھی ہم سب جانتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ یا تو زراعت سے جن کا تعلق ہے یا جنہوں نے باٹنی کو جنہوں نے پڑھ رکھا ہے، وہ بات جانتے ہیں کہ نباتات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر جدید سائنس کے طالب علم تو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو سب اٹامک ورلڈ ہے، جو بنیاد ہے گویا کہ تخلیق کی مادے کی، وہاں پر بھی پازیٹیو چارج اور نیگیٹو چارج جو ہوتا ہے، تو جوڑے وہاں پر بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کمپیوٹر کی دنیا کو دیکھ لیجئے کہ جو لوگ جانتے ہیں اس علم کو، جنہوں نے اس کو پڑھ رکھا ہے، کہ اس میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ زیروز اور ون، یعنی کہ دو طرح کے چارجز ہوتے ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ پوری دنیا، چاہے وہ ڈیٹا ہو، چاہے وہ آڈیو ہو، چاہے وہ ویڈیو ہو، وہ سب کا سب اصل میں ایک جوڑے کا نتیجہ، زیروز اینڈ ونز کا، زیرو اور ایک، اس کے مختلف قسم کے کمبینیشن ہیں جو وجود میں آتے ہیں، لو چارج یا ہائی چارج جسے کہتے ہیں، اور پھر اس سے یہ پوری دنیا، یہ پورا سائبر ورلڈ گویا کہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے جوڑے ہیں جو معلوم ہیں، اور اسی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا تھا کہ جو فرمایا تھا کہ وہ مما لا یعلمون، جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو ابھی بھی نہ جانے کتنی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ خدا کا طریقہ تخلیق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا خود چونکہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، ایک ہے، اس لیے اس نے مخلوق کی علامت یہ بنائی ہے کہ انہیں جوڑوں میں پیدا کیا، اور خدا کا کوئی جوڑا نہیں، وہ تنہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس بات کو لیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں ہر چیز کا یہاں پہ جب جوڑا نظر آتا ہے تو دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں نامکمل ہے، اور اس کی جو نامکمل ہونے کے پہلو ہیں اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک طرف انسان ہے
جس کے اندر ہمیشہ جینے کی خواہش ہے، جس کے اندر خواہشات ہیں، لامحدود خواہشات ہیں، اور دوسری طرف یہ دنیا ہے جو کہ انسان کی ان آرزوؤں کی تسکین نہیں کرتی، اور اس میں انسان مر جاتا ہے، اس میں مسائل ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں انصاف نہیں ہے، اس میں ظلم ہے۔ تو یہ تقاضا کرتی ہے، یہ دنیا اپنی ذات میں یہ تقاضا کرتی ہے، اپنے حالات میں یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ایک جوڑا ہو جہاں پر اس کی کمیوں کی تلافی کر دی جائے۔ یہاں پر جو کمیاں ہیں، جیسا کہ ہم نے بار بار عرض کیا کہ وہ امتحان کے پہلو سے ہیں، تو ایک ایسی دنیا آئے جہاں پر جزا دی جائے اور جہاں پر ان کی ساری کمیوں کی تلافی کر دی جائے، وہاں پر موت نہ ہو، وہاں پر عدل کامل ہو، وہاں پر راحت کامل ہو، وہاں پر حیات کامل ہو۔ تو قرآن مجید اصل میں یہی توجہ دلاتا ہے کہ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پر اس چیز کو سب سے نمایاں کر کے بیان کیا ہے وہ خود قرآن مجید کی صورتوں کا ایک جوڑا ہے۔ یعنی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی صورتیں بھی جوڑے جوڑے کی شکل میں منظم ہیں۔ سب سے معروف جوڑا ہم جانتے ہیں سورہ فلق، سورہ ناس کا ہے، جو عام طور پر معوذتین کہلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ شمس اور سورہ لیل، یہ بھی اگر آپ میں سے کسی کو زبانی یاد ہوں یا ان کے مضامین یاد ہوں تو ان کے کانٹینٹ خود جوڑے کی شکل میں۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی بنیاد پر ہی قیامت کے اوپر استدلال کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہی دیتا ہے سورج اور اس کا چڑھنا، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، اور دن جب اسے روشن کر دے، اور رات جب اسے ڈھانک لے۔ گواہی دیتا ہے آسمان جیسا کہ اس کو اٹھایا، اور زمین جیسا کہ اس کو بچھایا، اور نفس جیسا کہ اس کو سوارا، اور اس کو نیکی اور بدی کی سمجھ دی۔ تو یہ سب کس پہ گواہی دیتے ہیں؟ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ نامراد ہوا وہ جس نے اس کو آلودہ کیا۔ روز قیامت کا دن آئے گا اور اس روز یہ سزا و جزا برپا ہوگی۔ یعنی یہ ہے بات جو استدلال قرآن مجید کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس سے جو اگلی صورت ہے سورہ واللیل، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ یعنی جس طرح پیچھے جوڑے بیان کیے گئے تھے، سورج کا اور چاند کا جوڑا، دن کا اور رات کا جوڑا، آسمان کا اور زمین کا جوڑا، قرآن مجید نے جس طرح یہ جوڑے بیان کیے تھے، اور پھر نیکی و بدی کے جوڑے کو بیان کر کے بتایا تھا کہ یہاں پر عمل ہے تو آگے پھر جزا ہوگی۔ تو اب یہاں پہ قرآن مجید نے ایک دفعہ پھر دن اور رات کے جوڑے کو پیش کیا ہے کہ رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جاتی ہے، اور دن جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور جو جوڑا قرآن نے بیان کیا وہ نر اور مادہ کا، کہ نر اور مادہ کی تخلیق بھی یہ بتاتی ہے کہ انسان جو کچھ کرتے ہیں قیامت ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے نتائج وہاں الگ الگ نکلیں گے۔ یعنی اس دنیا کا ایک جوڑا آخرت ہے، اور وہ جو جگہ ہے وہ نتیجہ نکلنے کی جگہ ہے۔ یعنی میں توجہ بار بار یہ دلا رہا ہوں کہ یہ دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے، اور وہ دار الجزا ہے۔ یہ استدلال ہے جو قرآن مجید یہاں پر کر رہا ہے، اور اس پہلو سے آپ دیکھیے تو بالکل عقل عام پر یہ مبنی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، اور ہمارے مشاہدے کی بات ہے، ہمارے مشاہدات اس کی بالکل تائید کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید جو اگلی دلیل پیش کرتا ہے اس میں اصل میں ایک اعتراض ہے، ایک سوال ہے۔ یہ سوال، یہ اعتراض کفار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی قیامت جس کی تم وعید دیتے ہو، جس سزا و جزا کا تم دعویٰ کرتے ہو، جس عذاب سے تم ڈراتے ہو، اس کو لے کے آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی برپا کرو، ابھی لے آؤ قیامت کو، ابھی لے آؤ۔ تو ایک پہلو سے تو وہ قیامت کی خبر کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے اس میں ایک عقلی اشکال بھی تھا، ایک سوال بھی تھا۔ وہ یہ کہ اگر خدا قادر مطلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے پیغمبر ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تو ہم نے کر دی ہے، تو سزا و جزا ابھی برپا کر کے دکھائیں نا، کیوں نہیں برپا کرتے؟ یہ چیلنج تھا جو کفار بار بار دیتے تھے، اور یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں 13 برس تک یہ معاملہ مکہ کے اندر ہوتا رہا کہ آپ 13 برس تک دعوت دیتے رہے، اور کفار نے اول دن ہی تکذیب کر دی تھی۔ اور قرآن مجید دعوت جو دیتا تھا، جو انذار کرتا تھا سزا و جزا کا،
وہ ان 13 برسوں میں تو برپا نہیں ہوئی تھی. تو سوال یہ پیدا ہو گیا تھا نا کہ بھئی یہ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کی حقیقت کیا ہے. تو قرآن مجید نے پھر اگلی دلیل قائم کی، اس کو میں ترتیب و تدریج کی دلیل کہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سمجھایا. اور کس طرح سمجھایا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اور یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ دن اور رات کے جوڑے کو قرآن نے جو دوبارہ دہرایا ہے، 2 بار دہرایا ہے. تو جوڑوں میں ایک تو جوڑے ہوتے ہیں جو مادی طور پہ ہوتے ہیں، اور ایسے جوڑے عام طور پر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جیسے مرد عورت کا جوڑا، نر و مادہ کا جو جوڑا ہے، زمین و آسمان کے جوڑے ہیں. یہ جوڑے جو ہیں ان کے دونوں اجزاء ایک وقت میں ظہور کر رہے ہیں ہمارے سامنے. لیکن یہ جو دن اور رات کا مثال کے طور پر جوڑا ہے، یہ زمانی جوڑا ہے، یعنی اس کا تعلق ٹائم سے ہے، واقعے سے ہے. تو یہ ایک کے بعد ایک پیش آتا ہے، یعنی دن ایک وقت میں آپ کے سامنے ہوگا اور پھر اگلے وقت میں رات آپ کے سامنے ہوگی. یہی معاملہ صبح و شام کا ہے، ایک ساتھ یہ سامنے نہیں آتے. تو قرآن مجید یہی سمجھاتا ہے کہ یہ جو آخرت ہے اصل میں یہ اس پہلو سے جوڑا ہے. پہلے دنیا ہوگی زمانی طور پر، وقت کے ٹائم لائن میں پہلے دنیا ہوگی پھر آخرت ہوگی. تو یہ ایک ترتیب سے آئیں گے. اور پھر دوسری چیز تدریج قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو جب تخلیق کرتے ہیں تو انہوں نے انسان کی پیدائش کے مراحل کو بھی بیان کیا ہے. انہوں نے زمین و آسمان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ہم نے انہیں 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. تو بے شک وہ کن فیکون کہہ کر ایک معاملہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو جا، تو چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسی لمحے اسی گھڑی چیز ہو جائے، یہ لازمی نہیں ہوتا. اس کا ہونا مقدر ہو جاتا ہے، وہ ہر حال میں ہوتی ہے، طے ہو جاتی ہے، لیکن تدریج کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ پھر قرآن مجید نے بڑا خوبصورت استدلال کیا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو. مثالیں دی ہیں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، گواہی دیتی ہیں فجر، یعنی دن جب طلوع ہو رہا ہے وہ گواہی دیتا ہے. اور پھر مہینے کی مثال اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی ہے کہ مہینے جو ہوتا ہے 10 دن کے حساب سے، جو چاند کی راتیں اگر آپ دیکھیے تو چاند چڑھتا ہے اور پھر چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو مہینے کی 10 راتیں ہیں، اس میں بتدریج چاند چڑھتا ہے اور پھر چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والشفع والوتر، بعض اوقات مہینہ جفت ہوتا ہے، بعض اوقات طاق ہوتا ہے، یعنی کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 ہوتا ہے. تو قیامت اچانک آئے گی. ٹھیک اسی طرح نیا جب مہینہ طلوع ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے، وہ بھی اچانک طلوع ہوتا ہے، کبھی 29 کو کبھی 30 کو. اب تک ہر پریڈکشن کی جا سکتی ہے، لیکن زمانہ قدیم میں بالعموم انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا. تو یہی پہلو قیامت کا ہے کہ وہ اچانک آئے گی. اس کا متعین وقت جو ہے وہ پہلے سے نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ کفار یہ کہتے تھے ہمیں قیامت کا وقت بتاؤ. تو یہ گویا کہ اس کے جواب میں تمثیل پیش کی گئی ہے کہ یہ جو تم مہینے کا بتدریج ارتقا دیکھتے ہو اور پھر چاند بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے اور پھر کبھی 29 کو اور کبھی 30 کو نیا چاند طلوع ہوتا ہے، تو یہ تمہیں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں چیزیں بتدریج ہوتی ہیں. اور پھر واللیل اذا یسر، جب رات چل پڑے، جب فجر طلوع ہو، جب رات چل پڑے، تو جس طریقے سے رات بتدریج گھٹتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ رات کے 3 بجے اگر کوئی شخص اٹھ جائے تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دن بھی طلوع ہوگا. اور کوئی انسان اچانک اس دنیا میں دن کے وقت آ جائے، یعنی اگر وہ، ہم تو عام طور پر جب پیدا ہوتے ہیں تو بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص جیتا جاگتا شخص اگر 20 سال کی عمر میں اچانک زندہ ہو جائے تو دن میں آپ اسے سمجھانا شروع کر دیں کہ یہاں ایک رات بھی ایک چیز ہوتی ہے تو وہ سمجھ نہیں سکے گا. یا رات کے 3 بجے اگر وہ زندہ ہو جائے اور آپ اسے سمجھائیں کہ ایک چیز دن بھی ہوتا ہے تو اس کو سمجھا نہیں سکیں گے. لیکن گریجولی جیسے دھیرے دھیرے وقت گزرے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ رات کے بعد دن آ گیا اور دن کے بعد رات آ گئی، صبح کے بعد شام اور شام کے بعد صبح آ گئی. یہی بات قرآن مجید نے پھر آگے بیان کی ہے. فرماتے ہیں سورہ انشقاق میں، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. بس میں نہیں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق بھی دیکھیں یہی ہے، بتدریج ڈھلتی ہے. وہاں پر مثال فجر کی تھی، یہاں شفق کی ہے کہ بتدریج شفق ختم ہوتی ہے اور پھر رات بتدریج آتی ہے اور پھر وہ چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. یہ قرآن بیان کر رات کی آنا یہ بھی گواہی دیتا ہے، شفق یہ بھی گواہی دیتی ہے، اور رات جس طرح سمیٹ لیتی ہے. اور پھر رات کے بعد چاند کی مثال کی، چاند جب وہ پورا ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے تم بھی درجہ بدرجہ ایسے ہی آگے بڑھو گے، ایسے چھوڑو گے تم.
درجہ بدرجہ تم بھی آگے بڑھو گے. یعنی انسانیت کا سفر بھی مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے، مختلف زمانوں سے گزرتے ہوئے روز قیامت تک جا پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت اور لطیف انداز میں، اس لیے قرآن مجید نے جو یہ انداز اس کے بارے میں کہا تھا، حل فی ذالک قسم لذی حجر، بڑی خوبصورتی سے توجہ دلائی تھی کہ اس میں کوئی نشانی ہے. بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، کیوں نہیں ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے کہ جس قیامت کی طرف ہم بلا رہے ہیں وہ آئے گی، لیکن تدریج کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ. تو یہ جوڑے کی دلیل اور ترتیب و تدریج کی دلیل، یہ مل کے گویا کہ اس مضمون کو مکمل کرتے ہیں جو کہ مقصدیت کی دلیل سے شروع ہوا تھا. اور ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں ان مثالوں سے، ان لطیف اور خوبصورت مثالوں سے، کہ قیامت کے جس دن کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اس کا آنا حق ہے. ایک روز وہ آئے گا، جس طرح دن کے بعد رات کا آنا حق ہے اور رات کے بعد دن کا آنا حق ہے، اسی طرح قیامت کے دن آئے گا. اور جس طرح مرد کا جوڑا عورت ہے، عورت کا جوڑا مرد ہے، دن کا جوڑا رات ہے اور رات کا جوڑا دن ہے، اسی طرح دنیا کا جوڑا قیامت اور آخرت کی دنیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.